مدارس کو فنڈنگ اور اہل سیاست کا دوغلاپن۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے عالم اسلام کی نامور دینی یونیورسٹی جامعہ دارالعلوم حقانیہ اوکاڑہ خٹک کو 30 کروڑ روپے کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد بحث و مباحثہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے مدارس اور اہل اسلام کی مخالفت میں ہر مقام پر کھڑا نظر آتا ہے، جسے سیکولر اور لبرل طبقہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو سیاسی اختلافات کے باعث خیبر پختونخوا حکومت کی مخالفت میں اس فنڈنگ کو غلط قرار دے رہا ہے۔ ان میں وہ سیاسی جماعتیں جو خیبر پختونخوا حکومت کی مدارس کے لیے فنڈنگ پر جو موقف رکھتے ہیں وہ سیکولر اور لبرل طبقے کے موقف سے ہم آہنگ ہیں، جن کا کہنا ہے کہ مدارس سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان پر قومی خزانے کی امداد دہشت گردی کی امداد کے مترادف ہے۔ تیسرا طبقہ جو اس بحث و مباحثے کا حصہ ہے وہ اہل مدارس کا ہے، جن میں دو رائے ہے۔ ایک کا کہنا ہے کہ سرکاری فنڈنگ سے مدارس کے اصول ہشتگانہ کی روگردانی ہوگی، جس اصول کے مطابق سرکاری پیسہ مدارس پر صرف کرنے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ سرکاری امداد کے بعد مدارس کی امداد کا عوامی رجحان کم ہو جائے گا اور وہ مدارس کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ تو اگر کسی بھی دور حکومت میں مدارس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو مدارس تہی دامن ہو جائیں گے، نہ سرکاری امداد ہوگی نہ عوامی تعاون۔ جبکہ اسی طبقے کی دوسری رائے سرکاری فنڈ لینے کے حق میں ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء بھی سرکاری خزانے کے اتنے ہی مستحق ہیں جتنے کسی بھی عصری تعلیم کے طلباء ہیں، کیونکہ مدارس اور اہل مدارس تعلیم کے حصول کے بعد حقیقی معنوں میں قوم کی فکری، نظریاتی اور دینی خدمت کرتے ہیں، اور انہیں بھی علم و ہنر اور اصلی تعلیم کی سہولیات میسر ہوں گی۔ اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو سیکولر اور لبرل طبقے سمیت وہ سیاسی مخالفین جو اس فنڈنگ کو دہشت گردی سے تعاون قرار دے رہے ہیں، ان کے موقف میں اتنی کمزوری ہے کہ ایک عام فہم سمجھ سکتا ہے کہ انہیں یا تو دین اسلام سے پرخاش ہے یا اپنی سیاسی مخالفت میں دینی طبقوں کو نشانہ بنانے کے درپے ہیں۔ ایسے طبقے مدارس کو قومی دھارے میں لانے اور ان کا نظام نئے سرے سے تشکیل دینے کا واویلا تو صبح و شام کرتے ہیں، مگر جب کوئی حکومت اس قدم کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اس پر دہشت گردی سے تعاون کا الزام دھر دیا جاتا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ طبقات کسی بھی صورت مدارس اور اہل مدارس کو برداشت کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ مدارس امن و سکون کے گہوارے اور علم و ہنر کے مراکز ہیں، جنہوں نے دین متین کی علمی میراث کو دنیا کے چپے چپے میں پہنچانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ ماضی کی طرح اب تک اہل اقتدار نے جو مدارس کو بالکل نظر انداز کیے رکھا ہے، جس کی وجہ سے اکثر اوقات مدارس احساس کمتری کا شکار بھی رہے، اور اس احساس محرومی کا اظہار اہل مدارس ہر فورم پر کرتے رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی صوبائی حکومت نے اچھا قدم اٹھاتے ہوئے قوم کے ان بچوں کو بھی طالب علم سمجھا جو مساجد و مدارس میں علوم نبوت سے سرفراز ہو رہے ہیں، تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تاکہ ان کے اس مستحسن اقدام کی پیروی کرتے ہوئے پورے ملک میں مدارس کا باقاعدہ تعلیمی بجٹ میں حصہ رکھنا چاہیے۔ مدارس کے ساتھ تعاون عوامی سطح پر ہونے کے علاوہ زکوٰۃ کی صورت میں مقامی ضلعی حکومت بھی کرتی ہے، اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے نام پر جنگ کی وجہ سے مدارس کو نہایت پسماندہ اور مشکوک و مطعون بنا کر ملکی اور غیر ملکی میڈیا نے پیش کیا۔ ایسی صورت میں مدارس میں پڑھنے والے لاکھوں طلباء اور مدارس سے وابستہ علماء کرام نہایت خستہ حالی اور ذہنی کوفت میں مبتلا تھے۔ ایسی صورتحال میں ایک صوبائی حکومت کا آگے بڑھ کر مدارس کی حوصلہ افزائی کرنا نہایت اچھا قدم ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت اور ملک کی دوسری صوبائی حکومتیں بھی تمام دینی مدارس کو قومی بجٹ میں شامل رکھیں، کیونکہ ان مدارس میں پڑھنے والے بچے بھی اسی قوم کے بچے ہیں۔ جیسے کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں عصری علوم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات قوم کے بچے ہیں۔